برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الامین الکریم۔ آج آن لائن پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پیغام حق اللہ کے بندوں تک پہنچانا مختلف ذرائع سے بڑی خوشایند بات ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ایک بڑی بیماری سے متاثر ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک نے جن کو بچانا چاہا وہ محفوظ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب دنیا میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، کبھی قحط کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکیوں کی رغبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حکم پر گردن جھکا دینا، یعنی اطاعت قبول کرنا۔ تو الحمدللہ جو پیدائشی مسلمان ہیں اور پھر حق پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے محفوظ و مامون ہیں۔ نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمان رہنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بسا لو۔ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، اس پر عمل پیرا رہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہرگز ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان بن کر، یعنی مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان ہی بن کر مرنا ہے۔ اور یہی تعلیم دعائے جنازہ میں دی گئی ہے، وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھنا چاہے اسلام پر زندہ رکھ۔ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے تو جس کو موت عطا کرنا چاہے اس کو ایمان پر موت عطا فرما۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ لہذا ہر مسلمان کو ان باتوں پر توجہ کرنے کی اور عمل پر رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ جو بیماری کورونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہے، یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی جانب رجوع ہونے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع عطا کیا ہے، کیونکہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے
کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے تو اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ ہمیشہ رجوع رہے اور اپنی زندگی کو عافیت و سلامتی کے ساتھ گزارے۔ عافیت و سلامتی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسا لے، تو وہی سلامتی و عافیت والا ہے۔ تو کورونا وائرس ایک ایسی مہلک بیماری ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں ہزاروں لاکھوں آدمی مر چکے ہیں، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ تو بندے کا کام ہے کہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے کہ مجھ سے کب کہاں جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت کے آنسو بہائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک وہ مجاہد اسلام کا خون کا قطرہ جب وہ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے جسم پر جو زخم آتے ہیں یا تلوار کے گھاؤ لگتے ہیں یا اور کسی صورت میں، تو پہلا خون کا قطرہ جو ٹپکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور وہ قطرہ خون اپنے بندے کا دست قدرت میں اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ وہ ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو کے قطرے بھی بہت پسند ہیں، اور وہ اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہے، زمین پر نہیں گرنے دیتا۔ لہذا ندامت کے آنسو بہائیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے۔ اور آج کل دنیا میں باضابطہ ہنسی کے پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر لطائف بیان کیے جاتے ہیں۔ آدمی کو زیادہ ہنسنے سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور خاص کر مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیری آتی ہے۔ نہ مسجدوں کا خیال رہا، نہ اور کوئی جگہ کا خیال رہا، کہ آدمی باضابطہ ہنسنے میں اپنا وقت زیادہ گزارتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑانے میں، جبکہ آدمی خود اپنے آپ پر غور کرے تو انشاءاللہ اس پر اپنی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع ہو۔ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، یہی خوف خدا ہے۔ جیسے ہم لوگ مضر جانوروں سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ڈرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع کر دیا ہے اس سے رکے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان بن کر۔ یہ کامیابی کی پہلی منزل ہے کہ آدمی مرتے وقت دنیا سے با ایمان جائے، تو یہ پہلی منزل ہے اس کی کامیابی کی۔ تو دنیا میں جو ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ رخصت ہو، تو قبر کی منزل میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، اور قبر کی منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا۔ تو کورونا وائرس کی بیماری جو پھیلی ہے، میرا غالب گمان یہی ہے حدیث کی روشنی میں، یہ گناہوں کی کثرت۔ گناہ سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، شراب نوشی کرنا، حرام کاری کرنا، زنا کاری کرنا، سود کھانا، یہ سب گناہ کبائر ہیں۔
اس سے بالخصوص مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو عام طور سے ہم سے واقع ہوتے ہیں، کسی بات میں جھوٹ بول دیا، جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو بار بار جھوٹ بولتا ہے اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو کبھی کبھار جھوٹ کہہ دے تو وہ گناہ صغیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو کورونا وائرس کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور توبہ و استغفار کریں، کیونکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک ستھرے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو آج دنیا تعلیم دے رہی ہے کورونا وائرس سے بچنا ہے تو ہاتھ صابن سے دھو لیا کرو، چھینک آئے تو ناک پر کپڑا ڈھک لیا کرو۔ یہ تو آج دنیا والے اس کی افادیت کو سمجھ کر اس پیغام کو عام کر رہے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام باتوں کی تعلیم عطا فرمائی۔ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ پتہ نہیں یہ ہاتھ پر کتنے جراثیم ہیں۔ یہ جراثیم جب پیٹ میں جاتے ہیں تو طرح طرح کی بیماریاں اور تکالیف ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے 5 وقتہ وضو کرنے اور ہاتھ کھانے سے پہلے بالخصوص دھونے کی تعلیم عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں اس پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چھینکنا ہے تو چھینک آنے سے پہلے ہی کچھ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ مجھے چھینک آنے والی ہے تو رومال یا کپڑا رکھ لے اپنی ناک پر، کیونکہ جراثیم جو ہے چھینک کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور سامنے کوئی اور انسان موجود ہے، آپ نے ان کے سامنے چھینک دیا تو پھر وہ جراثیم دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، پھر جس سے بیماریاں پھیلتی جاتی ہیں۔ آج کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہی پیغام عام کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی یہ پیغام کو عام فرما دیا تھا۔ خدا کی قسم، جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اتنی پیاری ہیں کہ انسان اس پر عمل کرے تو دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ اب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں جو اعضاء کھلے رہتے ہیں عام طور سے، جیسے ہاتھ ہوئے، چہرہ ہوا، گردن ہوئی، پیر ہوئے، تو ان تمام چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور بالخصوص نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ بغیر وضو کے جیسے نماز نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان بنیادی باتوں پر توجہ کریں، اور یہ پروگرام جو ترتیب دیے ہیں حضرت علامہ مولانا زاہد حسین صاحب UK، جو آپ ماشاءاللہ بزبان انگریزی جو سنیت کا پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر رہے ہیں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے علماء اہل سنت میں انگریزی سے واقف بہت کم علماء ہیں۔ اب اکثر بیشتر اردو میں یا عربی میں تقریر کر لیتے ہیں، لیکن زبان انگریزی سے کما حق واقف نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی زبان میں اسلام کی اشاعت کا پیغام بہت کم طریقے سے ہو رہا ہے۔ علامہ زاہد حسین صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ UK جیسی سرزمین پر پیغام حق کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عمر و اقبال میں، رزق میں، اولاد صالح میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ حضور محدث کبیر کا بھی آن لائن بیان ہونے والا ہے،
اور دیگر علماء کرام بھی انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جام ہو گئی ہے، ہر کوئی اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، سواریوں کی سہولت نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں جلسوں کا انعقاد تو مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ آن لائن جو پروگرام ترتیب دیا گیا یہ آسانی سے گھر گھر عوام تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، اور میں نے مختصر طریقے سے جو پیغام حق آپ تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سید خضر میاں صاحب نے انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ چاند کا مسئلہ، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب ہے، اس لیے چاند کے مسئلے میں بہت الجھاؤ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ مسئلے سے واقف نہ ہو کر وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑا آسان مسئلہ ہے، لیکن لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن کی گنتی پوری کرو، اور اگر کہیں چاند نظر آ جائے تو پھر اس کی شرعی شہادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس چاند کی رؤیت نہیں ہوئی ہے تو پھر شرعی شہادت کا آنا ضروری ہے۔ اگر شرعی شہادت بھی نہیں ملتی ہے تو پھر اس وقت 30 کی گنتی پوری کریں۔ جو زبردستی لوگ عید منانے کی، روزہ رکھنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی عید منانے کی فکر ہوتی ہے، جبکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عید کے دن اپنے حجرے میں زار و قطار روتے ہیں اور ہچکیاں بن جاتی ہیں روتے روتے۔ لوگ جمع ہو گئے دروازے کے پاس، چونکہ دروازہ بند تھا، دریچے بند تھے۔ آپ سے باہر سے سوال کیا صحابہ نے، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، میرے لیے عید کا دن تو وہ دن ہوگا جب کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ اب آپ غور کیجئے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا کردار اور عمل ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قبولیت کو اپنی عید مانتے ہیں، اور پھر وہ عید کا دن ہے جب کہ خوشیاں لوگ مناتے ہیں جائز اور ناجائز طریقے سے۔ تو جائز طریقے سے خوشی منانا یہ تو درست ہے، لیکن ناجائز طریقے سے خوشی منانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اور اس کا حساب کتاب پیش کرنا ہوگا۔ چاند کے تعلق سے ہمارے علماء اہل سنت نے بتا دیا کہ چاند کی رؤیت ہو یا پھر شہادت ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ جو نہ شہادت ملی ہے نہ رؤیت ہوئی ہے تو پھر پوری گنتی کریں، جیسے 30 دن مکمل کریں، کیونکہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے، تو 29 کا دن رؤیت کریں، یعنی ہر مسلمان جو ہے کوشش کرے مغرب کی نماز کے ساتھ ہی آسمان پر چاند کو تلاش کرے۔ اگر نظر آ جائے تو متشرع 2 مسلمان کم از کم قاضی شہر کے پاس جا کر گواہی دیں، انشاءاللہ ان کی گواہی کی بنیاد پر اعلان کیا جائے گا۔ اور جگہ پر یہ مسئلے پہ عمل نہیں ہوتا ہے، ٹیلی فون نمبر دے دیے جاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹیلی فون پر شرعی شہادت دے دیں۔ کیسے شرعی شہادت ہوگی؟ شرعی شہادت کے لیے خود بندے کا حاضر ہونا قاضی شہر کے سامنے لازم و ضروری ہے۔ ایک مسلمان کی گواہی پر بھی گواہی مانی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ البتہ عید کا جو معاملہ ہے، عید کے لیے کم از کم 2 متشرع مسلمان، عادل مسلمان گواہی دیں، تبھی ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اس تعلق سے آپ غور و فکر فرمائیں اور علماء اہل سنت جیسا کہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے روزوں کی قبولیت ہوگی، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے تمام عالم کے مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ
دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، سلامتیاں، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک سب کی روٹی روزی میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام جائز کام جو بھی ہیں اور ہم نے اگر اس کا ارادہ کیا ہے تو اللہ پاک اس کام کو پورا فرما دے، اور جو گناہوں سے بچنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے کہ مولا تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا لے، نیک توفیق عطا فرما، کیونکہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی پکارنے والا رب کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو اس کی پکار قبول کی جاتی ہے، اور بالخصوص جب بندہ ہدایت کی توفیق کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فقیر محمد مجیب علی قادری رضوی حیدرآباد دکن سے آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو اس مہلک بیماری سے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، اور قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کا جو کام ہے اس کو عام سے عام فرمائے، اور جو کوششیں لوگ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اللہ پاک اس کوشش کا بہترین صلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔